راجدھانی لکھنؤ میں پرسدھ مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں دستار بندی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر امام عیدگاہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی تشریف لائے۔ دستار بندی پروگرام میں مدرسے میں پڑھ رہے طلباء کو ان کی اچھی کارگزاری کے لیے مومنٹو اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ وہیں مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بتایا کہ مدرسہ عرفانیہ تعلیم کے لیے بہت سمے سے خدمات کرتا چلا آ رہا ہے۔ مولانا خالد رشید نے مدرسے کے بانی قاری مشتاق احمد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت سے کام کیے۔ آج انہی کی دین ہے کہ مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں ہزاروں بچے تعلیم پا کر نکل رہے ہیں۔ مدرسے کے پربندک قاری امتیاز احمد نے بتایا کہ مدرسے میں سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہوتا رہتا ہے، جس میں مدرسے کے سبھی بچوں کو ان کی اچھی پرفارمنس کے لیے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ مدرسے میں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ پروگرام میں مدرسے کے سبھی ٹیچرز، طلباء و چھیتر کے سبھی ذمہ دار لوگ اپستھت رہے۔ زندہ باد زندہ باد مدرسہ عرفانیہ کعبد پائندہ باد مدرسہ عرفانیہ۔ داران کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ادب و تہذیب اور علمدوش شہر میں اس ادارے میں ہر سال ترقی ہو رہی ہے، اور ہر سال یہاں پر نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس اور طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں سے حفاظ کرام اور علماء کرام فارغ ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر کے علم کی اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور محترم جناب قاری مشتاق احمد پرتاپ گڑھی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے جس محنت، جس لگن، جس خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا، اور ہمارے ناظم جلسہ صاحب نے دوران نظامت ان کے خدمات پر بہت ہی سلیقے سے گفتگو فرمائی، یہ ہم سب کے لیے قابل فخر بھی ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ آج بھی اپنے قوم میں علم اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جم جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے اس عظیم و شان ملک میں دین اور علم کی خدمات انجام نہ دے سکیں۔ بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تمام اساتذہ اکرام کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ حضرات بچوں کو اتنی بہترین اور اتنی اعلیٰ تعلیم سے عصری تعلیم کے میدان میں بھی ان کو نمایاں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ اوارڈ سے اکابر علماء کی موجودگی میں ان کے دست مبارک سے نوازا جا رہا ہے، مبارک ہو۔ اور تنظیر عالم، یہ تمام طلباء اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی سرٹیفکیٹ اپنے اکابر علماء کے دست مبارک سے حاصل کریں اور اس کو محفوظ رکھیں، یہ آئندہ زندگی میں ان کے بہت کام آنے والی چیز ہے۔ مولانا صاحب، عرفانیہ مدرسے میں جو آج پروگرام ہوا رہا ہے، کس مقصد کا پروگرام تھا، اس کا کس طریقے کا پروگرام ہے؟ ہم سب کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں مدرسہ عرفانیہ، جس کو کہ قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور جس کو قاری امتیاز صاحب اور ان کے بیٹے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ اس علمی مشن کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ تقریب دستار بندی میں بھی اور تقریب انعامات میں کتنے بڑے تعداد میں بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، اور یہاں پہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اسلامک لاء اور اسلامی فقہ کے ساتھ ساتھ
عربی زبان اور ادب کے ساتھ ساتھ انگریزی کی اور کمپیوٹرز کی بھی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ یہاں پہ مہمان خصوصی بن کر آئے تھے اور اسٹوڈنٹس کا آپ نے یہاں پہ جو پرفارمنس دیکھی، کیا سندیش دینا چاہیں گے مدرسوں کے ایجوکیشن کے بارے میں؟ نہیں، مطلب بچوں کا جو بھی تعلیمی مظاہرہ ہے یا بچوں کی جو سال بھر کی پرفارمنس رہی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے، یہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ اس مدرسے میں کتنے اچھے معیار کی اور اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ مدارس کے سلسلے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے مدارس میں آئیں، یہاں کا نصاب دیکھیں، یہاں کا تعلیمی ماحول دیکھیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے اسکول اور کالج سے بہتر یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ قاری مشتاق صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی؟ قاری مشتاق صاحب نے اس مدرسے کو اس شہر میں قائم کر کے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مدرسے کو قائم کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک فخر کا مقام ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو بھی تعلیمی ادارہ اس قسم کا کام قائم کرتا ہے، وہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا ثواب اس شخصیت کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے جو اس کو قائم کرتا ہے۔ عرفانیہ مدرسے میں آج دستار بندی کا پروگرام ہوا ہے، کس طریقے کا پروگرام رہا اور کیسا رہا؟ دیکھیے، آج ہمارے مدرسے کا یہ 46واں دستار بندی کا پروگرام تھا، اور ماشاءاللہ ان سال جو ہے 141 ہمارے مدرسے سے حفاظ و قراء جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی ہے، اور جنہوں نے مختلف درجات میں الگ الگ کلاسز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں، ان کو ہم نے ایوارڈ دیا ہے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی مولانا خالد رشید صاحب لنگی بحری جو امام عیدگاہ ہیں وہ تشریف لائے تھے، ان کے دست مبارک سے ایوارڈ دیے گئے، اور مختلف ایوارڈ اور بھی دیے گئے جو شعبہ حفظ میں، شعبہ قرات میں، شعبہ عربی میں، شعبہ پرائمری میں، الگ الگ شعبے میں جو مجموعی اعتبار سے جو اول پوزیشن لائے ہیں ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مدرسے کے اندر اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور کس طریقے کی ایجوکیشن ہے جو آج پروگرام میں یہاں پہ جس طریقے کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، تو کس طریقے کی ایک ایجوکیشن تھی جس پہ آج یہاں انعامات دیے؟ کہ جب ہمارے والد صاحب نے 1977 میں مدرسہ عرفانیہ قائم کیا تھا چوک کی دروغہ حیدر بخش مسجد میں، اس وقت سے ہی ہمارے یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا نظم تھا، یعنی بچوں کو انگریزی ہندی وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ اور اب ماشاءاللہ کیونکہ 1988 میں یہ بلڈنگ بنی تو جگہ کشادہ ہوئی اور ہم کو سہولت فراہم ہوئی، تو ہم نے اس کو باقاعدہ سائنس، میتھ، انگلش جو بھی ایسی ہماری تعلیم ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہم دیتے ہیں۔ اور کووڈ کے بعد ہم نے اس میں قاری مشتاق احمد کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک کمپیوٹر سینٹر قائم کر رکھا ہے، جس میں ہمارے مدرسے کے بچہ جو بھی طالب علم ہیں یہاں سے کمپیوٹر کے مختلف کورس کرتے ہیں، جیسے ان پیج ہے اردو کا، DTP ہے، اور دوسرے کورس ہے ٹیلی ہے، تاکہ یہاں سے بچے جو سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے تو جس لائن میں چاہیں، وہ دینی لائن میں چاہیں تو وہاں، یا دنیاوی لائن میں چاہیں تو وہاں جا کے اپنا کام آرام سے بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ان کو بھی ہم نے سرٹیفکیٹ، ایوارڈس وغیرہ سے نوازا ہے۔ اس مدرسے کے بانی اور سنستھاپک مولانا مشتاق صاحب اب نہیں ہیں، تو ان کے آپ جو اس مدرسے کو سنچالن کر رہے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا ادارہ چھوڑ کے گئے ہیں جو جہاں سے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں؟ دیکھیے، والد صاحب کا معاملہ ایک بڑے برکت کی طرح سے تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے مدرسے کے ناظم و بانی کے ساتھ ساتھ ہمارے والد بھی تھے، دونوں حیثیت سے وہ ہمارے سرپرست تھے، مدرسے کی حیثیت سے بھی، ایک والد کی حیثیت سے۔ ایک والد اور ایک سرپرست جو ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو اولاد چاہے جتنی ترقی کرتا ہے وہ اپنے والد کی برابری زندگی میں نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے لگائے ہوئے جو پودا ہے، ان کا لگایا ہوا ادارہ ہے، اس کو ہم جو ہے جتنا بہتر ہو سکے گا اس کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نمونہ آپ سب نے آج دیکھا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہماری والد صاحب کے لگائے ہوئے دونوں ادارے، یعنی جو مدرسہ اور ہمارا عصری ایجوکیشن جو ہمارا میپ ماڈل پبلک ہائی اسکول ہے جو چل رہا ہے، ماشاءاللہ تقریباً 800 بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اسی شان سے چل رہا ہے۔ اس سب والد صاحب کی، بزرگوں کی دعائیں۔ آخری سوال بس آپ سے کہ یہ جو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بچے یہاں پہ پڑھ لیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایجوکیشن کو لے کے کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے، بچوں سے تو ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت ذہین ہیں، اور نہ صرف UP کے بچے ہیں بلکہ بہار، آسام، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال کے مختلف دور دراز کے علاقے کے بچے ہیں،
کبھی کبھی ان کو زبان کی دقت ہوتی ہے، لیکن یہاں رہ کے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اس میں حالات میں زبان کا فرق ہو جاتا ہے آسام کے دوسرے علاقوں میں، کیونکہ وہاں آسامیاں چلتی ہے، یہاں ہم لوگ دوسری زبان بولتے ہیں۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ محنت سے جو ہے اس حوصلے سے جو ہے کام کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ آج ان کا جو ہے تعلیم یہاں ماشاءاللہ مکمل ہوئی ہے، ان کو انعامات دیا جائے گا اور ان کو جو ہے دستار بندی ہوگی ان کی، اور ان کو سند دی جائے گی۔ آج یہ فارغ ہونا ہے ماشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کر کے۔ ہوا تھا دستار بندی کا، اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور قاری مشتاق صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے کو یہاں کا مہمان خصوصی نہ سمجھ کر ایک خادم سمجھ رہا ہوں، اور یہ جو پودا ہمارے قاری مشتاق صاحب جن کا ابھی ان کے بیٹے نے ذکر کیا ہے، وہ واقعی میں ایک برگد کے پیڑ کی طرح سے ہے، اور میں اس کے ہر طرح سے تعریف کرتا ہوں اور اللہ سے بس دعا کرتا ہوں کہ ان کے بتائے ہوئے تمام راستوں پر امتیاز بھائی ہمارے جو ان کے بیٹے ہیں اس پر چلیں، اور ان کے مشن کو اس حد تک آگے بڑھا دیں جو آخری منزل اس کی ہو وہاں تک پہنچائے، میری خواہش ہے۔ سب طالب علم اس کے لیے ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹس یہاں ان کے لیے ایجوکیشن کی موٹیویشن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو اور زیادہ محنت کریں، پڑھیں اور اچھے سے اچھا طریقے سے کام کریں۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس بہت بہت میری خوشی بس یہی ہے کہ یہ مدرسہ روز بروز ترقی کرے۔ جیسے کہ عرفانیہ مدرسے میں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی زور چل رہا ہے، تو یہ مدرسے کے اندر کمپیوٹر کی ایجوکیشن کے اوپر کس طریقے سے پڑھائی کیا جا رہا ہے، کیا زور ہے کمپیوٹر پر؟ کمپیوٹر کے بچے پہلے ہمارے مدرسے کے باہر جاتے تھے کمپیوٹر پڑھنے، تو قاری امتیاز صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ کمپیوٹر کا انسٹیٹیوٹ ایک بچوں کا یہاں بھی کھلنا چاہیے، تو ہمارے فاؤنڈیشن جو قاری مشتاق احمد فاؤنڈیشن ہے اس کے زیر نگرانی ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے جس کا نام قاری مشتاق احمد کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس میں کمپیوٹر کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر بچے ADCA جو ایڈوانس ڈپلوما ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ کرتے ہیں، اور DTP ہے، ٹیلی کورسز ہیں، اور ADCA ہے، تو کتنے انٹیج ہے۔ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کمپیوٹر یہاں پہ سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں لگ بھگ اب کی بار 14 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور باقی اسٹوڈنٹس اور بھی ہیں، اور ٹوٹل اسٹوڈنٹس جب سے یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھلا ہے تو 45 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہمارے یہاں پاس آؤٹ ہو چکے ہیں 2 سالوں میں۔ ایگزام کی پرکریا کیسی ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کا پریکشا پرنام آتا ہے؟ ان کا 2 طرح کا ایگزام ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے اور ایک تھیوریٹیکل ہوتا ہے۔ اور تھیوریٹیکل ایگزام میں یہ ہوتا ہے ان لوگ کا پیپر ایشو ہو جاتا ہے، پیپر یہ لوگ سبمٹ کرتے ہیں ٹیچر کے سامنے، اس کے بعد اس کی چیکنگ ہوتی ہے، 50 مارکس کا وہ ہوتا ہے، اور 50 مارکس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ باقاعدہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے ان لوگ ماڈرن کا۔ ایجوکیشن کے بارے میں مدرسے کے ذریعے سے کیا سندیش ہے آپ کا؟ مدرسے کے ذریعے سے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے میرا یہی سندیش ہے کہ مدرسے کے بچے کسی سے کم نہیں ہیں، اور اگر مدرسے کے بچے چاہیں تو دیش میں ہر کام بہت آسانی سے اور بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔